مجاہدوں کے لیے نہیں تھا جب ہمیں ان کو وزیرستان سے یا بنو سے ہمیں اپنے زخمیوں کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑا، تو اس وقت وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ان کے لیے موجود نہیں تھا، لیکن عمران خان کی عیاشیوں کے لیے ان کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج غالباً ہفتے کا دن ہے۔ عمران خان صاحب نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں جمعے تک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور قومی اسمبلی سے استعفے دینے جا رہا ہوں۔ پنجاب میں تو ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں، ایک عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد میں ہمارے پاس ممبرز ہیں، اور ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے، ہم ایک جمہوری طریقے کو فالو کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہم اس عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اپنے ممبران پورے ہوتے تو بڑے فوراً ہی آ کے اعتماد کا ووٹ لے لیتے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے پاس ممبران نہیں ہوتے، اعتماد کا ووٹ لینے سے جو ہے وہ بھاگ رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھاگ نہیں دیں گے، ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پہ جو ہے وہ پروسیس کریں گے، اور جمہوری طریقے سے جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم کریں گے۔ لیکن میرا سوال عمران خان سے یہ ہے کہ آپ نے جو جھوٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہاں پر تو آپ کا کوئی اتحادی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو آپ کی بات نہیں مانے گا۔ پہلے آپ کا جو ہے آپ کی صوبے میں جہاں پر حکومت تھی پنجاب میں، وہاں کا ایس ایچ او آپ کی بات نہیں مان رہا تھا ایف آئی آر درج کرانے میں، اب آپ کا وزیر اعلیٰ بات نہیں مان رہا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کی بات نہیں مان رہا۔ آج تو صوبے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو آپ کے ریموٹ کنٹرول پہ سنے کے چلتا ہے، تو پھر آپ ذرا اگر آپ کو بہت شوق ہے استعفیٰ دینے کا تو آپ خیبر پختونخوا میں استعفیٰ دے دیں۔ آپ قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر ہے اس وقت قومی اسمبلی کے، اس میں اپنے ممبران کو پیش کرائیں اور اپنے پروسیس کریں استعفوں کا۔ آپ خود تو ممبر ہیں نہیں، آپ تو نائل ہو چکے ہیں، سرٹیفائڈ، آپ چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اپنے ممبران کو لائیں، جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور آئیں۔ آپ کو بڑا شوق ہے الیکشن لڑنے کا، تو ہم آپ کا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تیار ہے، جو ہے انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہوگی، اور ہم اس کو کہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو سیٹیں آپ نے چھوڑنی آپ چھوڑیں اور ہم الیکشن کرائیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے کتنے پانی میں اس وقت کھڑے ہیں۔ لیکن ہمیشہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، فریب کا سہارا لیا، ایک سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا کہ فورن آفس نے آج تک 2 ارب روپے جو ہے وزیر خارجہ کے فورن وزٹس پہ جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیں۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج تک جتنے بھی ان کے فورن وزٹس ہوئے ہیں، آج جو پاکستان کا مقدمہ جو آپ نے ہمارے پڑوسیوں اور دوستوں ممالک کے ساتھ آپ نے جو ہمارے تعلقات کا حال کیا ہوا تھا، آپ نے تباہی اور بربادی کی طرف ان حالات کو لے گئے تھے، ان کو ٹھیک کرنے میں وہ جو لگے ہوئے ہیں، اب دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ایک جو ہے ان کے جو فورن ٹرپس ہے وہ کبھی بھی سرکاری خزانے سے اپنی ٹکٹیں نہیں لے رہے، اپنی ٹی اے ڈی نہیں لے رہے، اور آپ ایک جھوٹا الزام فورن منسٹر پہ لگا رہے ہیں۔ اگر آپ میں جرأت ہے، آپ میں غیرت ہے، آپ اپنے آپ کو ایک خود ساختہ، کیونکہ آپ تو چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے پارٹی کے، اگر آپ کہتے کہ ہیں تو الزامات سامنے پیش کریں، سامنے ثبوت لے کے آئیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں۔ ہمارے پاس تو آپ کے بہت سرٹیفائڈ ثبوت ہیں، لیکن ہم ان پہ ڈسکشن نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے منع کیا کہ آپ کی جو سرٹیفائڈ ثبوت ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہماری اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں۔ ہماری تربیت پی ٹی آئی سے نہیں، ہماری تربیت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے ہوتے خدا نخواستہ تو ہم ایک پوری 2 گھنٹے کی آپ کے ساتھ نشست لگاتے اور ان کی بتاتے کہ آپ کے جو ہمارے پاس ثبوت نہیں، دنیا کے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کیا کیا کرتوت آپ کے ہیں، دنیا دیکھ رہی، ہم تو نہیں دیکھ رہے۔
اس کو بھی وہ غالباً ابھی تک انہوں نے جھوٹا قرار نہیں دیا. اب وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور ذاتی معاملات ہیں. ہم ذاتی معاملات پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات چیت نہ کریں. آپ جس فورن منسٹر پہ الزام لگاتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ملک میں جا کر استثناء حاصل نہیں کرتے. آپ تو امریکہ میں جاتے ہیں اور آپ کو مجبوراً وہاں کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہاں کے سفیر کے گھر پہ رہنا پڑتا ہے. آپ کو استثناء لینی پڑتی ہے. کرتوت آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ وہاں پر جو ہے ایک ملزم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو جا کر وہاں پر امیونٹی حاصل کرنی پڑتی ہے، سفیر کے گھر رہنا پڑتا ہے. اور پھر پاکستان کا نام ہو. جب میں ملک سے باہر جاؤں گا یا آپ جاتے ہیں یا کوئی منسٹرز جاتے ہیں تو اس پہ پاکستان کا نام ہوتا ہے، اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں شخصیت جاری ہوتی ہے. تو وہ بھی خان صاحب کا سب کے سامنے اس میں بھی جو ہے اس کو جو ہے بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں تھی. ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے ابھی امریکہ نے جس طریقے سے 4.3 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک اور اس حکومت کی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بھی جو ہے وہ بھی پاکستان آ جائیں گے. لیکن ہمارا سوال خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ہے کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ بقول آپ نے 15 ارب روپے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیے. آپ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کے چندے کے پیسے، لوگوں کے خیرات، زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے اپنے اوپر تقسیم کیے، اپنے اوپر لگائے، جس کے اوپر آپ کو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں سرٹیفائڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا تھا. آج پاکستان کی قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے ایک اور شاید جھوٹ بولا ہو تو بتا دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے 15 ارب روپے جمع نہیں کیے تھے. اور اگر آپ نے جمع بھی کیے بقول آپ کے اور آپ کی ٹیم کے، تو 15 ارب روپے پاکستان کے سیلاب زدگان آج پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں. آج موسم تبدیل ہو چکا ہے، سردیاں کافی آ چکی ہیں. سیلاب زدگان کو امداد کی بھی ضرورت ہے. گورنمنٹ، سیاسی جماعتیں، صوبائی حکومتیں، بہت سے لوگ جو ہمارے جو ہے سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں. اگر کوئی پیسے جمع کیے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے. تو چاہیے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے فرلانگ مارچ پہ خرچ کر دیے ہیں، اگر آپ نے اپنے سیلف پروجیکشن پہ خرچ کر دیے ہیں تو اور بات ہے. لیکن آج دیکھیں کہ ایک پارٹی کا چیئرمین، مجھے تو ٹی وی پہ بڑا صحت یاب نظر آتا ہے، لیکن ڈر کے مارے، چھپ کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے میٹنگز کرتا ہے. پہلے اس نے کہا تھا کہ میں نے 60 جلسے کر لیے ہیں اور میں اتنے جلسے کر رہا ہوں. اب 120 جلسے کر لے. کیوں نہیں نکلتا گھر سے باہر؟ کیوں ڈر کے بیٹھا ہوا ہے چوہے کی طرح گھر میں؟ عوام میں جلسے کرے. پہلے بھی حکومت نے ان کو 60-65 جلسوں پہ کبھی نہیں روکا. اب وہ 100 جلسے کرے، کوئی حکومت اس کو نہیں روک رہی. لیکن اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، عوام نہیں نکل رہی. اب گھر میں بیٹھ کر جو ہے ورک فرام ہوم کا کام شروع کیا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور سارا دن جو ہے آپ کو فیس نہیں کر سکتا. صرف چند اپنے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، میڈیا کے دوستوں کو، کہ جو ان سے سوال نہ کر سکے. نہ فیس کرے میڈیا کے دوستوں کو، میڈیا کے دوستوں کے سوالات کے جواب دے. لیکن وہ میڈیا کو بھی فیس کرنا پسند نہیں کرتا. صرف اپنے چند لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے قوم سے خطاب کرنا، اور پھر آگے جو ہے اپنے قوم سے خطاب کرنا. وہ جو شخص اپنے میڈیا کے سامنے اپنا جو ہے آنا پسند نہیں کرتا، وہ قوم کے سامنے کیا آئے گا؟ لہٰذا یہی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی. اگر کوئی سوال کسی کا ہے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں. وزیر اعظم سمیت ایک منٹ. 80 وزیر مشیر جتنے بھی ہیں دن رات عمران خان کے قصیدے گا رہے ہیں. کوئی ایک وزیر ہمیں یہ تو بتائے کہ ملکی معیشت کا جو صورتحال ہے، جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، مہنگائی نہیں، اس کے بارے میں کیبنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، جو ملک، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کوئی مجبوری کے تحت لیا. ہم نے ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کی. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد حکومت کا جو ہے وہ